الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ سب بھائیوں کے سامنے اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ انشقاق کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کا نقشہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کس طرح آئے گی اور اس کے آنے کے بعد زمین کے جو حالات ہوں گے وہ کس طرح ہوں گے. اللہ نے کائنات بنائی ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نے ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا، اللہ نے چاند سورج بنائے. اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کو یہ بھی معلوم ہے، شروع میں ہر چیز سے وہ واقف ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور اللہ کا علم اتنا باریک بین ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ کوئی پتا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جھڑتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے. اس نے کائنات کی تخلیق کی، اس نے ہمیں آپ کو سب کو پیدا کیا. اس نے سورج چاند ستارے پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو جدا جدا کیا اور اس کے بعد ایک کائنات کی تخلیق کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہم نے اس زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان سے پانی برسایا. یعنی یہ زمین رہنے کی جگہ نہیں تھی، جیسے چاند اور دوسرے سیارے ہیں وہاں انسان جاتا ہے لیکن وہاں رہ نہیں سکتا، آکسیجن نہیں ہوتی اور بہت سی چیز نہیں ہوتی. اس طرح یہاں کے بھی ایسے کچھ معاملات تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائے قرار بنایا کہ ان کے بندوں کو کس چیز کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں یہاں پہ مہیا کی اور اس کے بعد آسمان سے میٹھا پانی برسایا اور اس پانی کے اندر اتنی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، کہ پانی جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تمہارے لیے طرح طرح کی نباتات اس زمین سے نکالتا ہے. جو آپ ہر پھل دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے ہیں، اناج ہے، گندم ہے اور سیب ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. جو موسم چینج ہوتا رہتا ہے آپ کے پاس آتی رہتی ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی اور اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. کہ اللہ کے انسان کے اوپر کتنے احسانات ہیں، اللہ نے انسان کے لیے کیا کیا کیا. کائنات کی تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے لیے پانی برسایا، اس کے لیے اناج کا انتظام کیا. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کو وہاں کھانا کھلایا. کوئی سوچ سکتا ہے اللہ کی اس بات کو؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ تو وہ رب ہے جس نے تمہیں ایک نطفے سے مادہ رحم کے اندر تمہاری تخلیق کی. کیف یشاء، کیسی اللہ رب العالمین نے چاہی، تمہاری شکل صورت بنائی، تمہارا دل بنایا، تمہارے پاؤں، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق
تخلیق کی، کیف یشاء، جیسی اللہ تعالیٰ نے چاہا، خوبصورت شکل کا مالک بنایا تمہیں، ہر چیز سے تمہیں نوازا، وہی تمہارا رب ہے، اسی نے تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں رزق دیا، تمہیں وہاں پہ اللہ رب العالمین نے کتنے مہینے رکھا، اس کے بعد اس زمین پہ جب تم آئے ہو، اس جگہ سے نکلے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہاں کھلایا پلایا، تمہیں ہنسایا، ہر چیز، ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی، لیکن ان تمام نعمتیں اللہ نے جو تقسیم کی، جو ہمیں اور آپ کو دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو میرے بندو، ایک کام کبھی نہ کرنا، فلا تجعلوا للہ اندادا، ہمارے ند نہ بنانا، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے جو جس کی بادشاہت وسیع کرسی السماواتی والارض، اس کی وسعت اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کے اوپر اس کا آتا ہے، کتنی بڑی زمین ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، جس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے، جس کی ہائٹ میجرمنٹ نہیں ہے، جس کی جو ہے کتنی بڑی ہے، کیا کچھ نہیں پتا، لیکن اس نے بتایا کہ اس کی بادشاہت کی وسعت اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور وہ اس زبردست طریقے سے کائنات کے انتظام کے اوپر حاوی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ قائم اور دائم ہے۔ سورہ رحمان کے اندر فرمایا وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام کے اندر کائنات کے لگا رہتا ہے، اور کائنات کا نظام اس کو سکھاتا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، تم اپنی نظریں کہیں بھی اٹھاؤ گے، اللہ جیسا تمہیں کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں کہ جو رب اتنا بڑا انتظام چلا رہا ہے، جس کی بادشاہت پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے، جو کائنات کے اوپر فوکس کیا ہوا اس کا انتظام بھی چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا کر رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، لوگوں اقرار کرو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاج کر دیتا ہے، جب اللہ رب العالمین کو محتاج کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے اندر اب اولاد دینا نہیں ہے، اب ہمیں اولاد لینا فلاں درجہ پہ جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ کی آیتیں بھی سنتا ہے، اور پھر اللہ کو محتاج کر دیتا ہے۔ اور کس کا محتاج کرتا ہے؟ جو قبر کے اندر مدفون ہے، جو کھڑا بدھ ہے، جو لیٹا بدھ ہے، جس کی حقیقت مالک کائنات کے اندر فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، جو ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے، جو ایک مکھی پیدا نہ کر سکے اس کو پوری کائنات کی تخلیق کرنے والے کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جو اپنی قبر کے اندر ہے، جس کے کپڑے ہم کینچیوں سے کاٹ کے اتارتے ہیں، جس کو ہم غسل دیتے ہیں، جس کو ہم 4 کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں، جس کو ہم قبر کے اندر ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے بنے ہو، اس مٹی میں ملا دیا جاؤ گے، اس مٹی سے اٹھاؤ جاؤ گے آخرت کے ٹائم، یہ اقرار کر کے اس کو دفن کرتے ہیں، اور اس کے بعد نکل کے کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جا کے یہ بیٹھ گیا، یہ بیٹھا نہیں، اب یہ سننے بھی لگا، اب یہ سننے بھی نہیں لگا، بلکہ اب یہ داتا ہو گیا، یہ دستگیر ہو گیا، یہ مشکل کشا ہو گیا۔ کائنات کے رب کا مقابلہ اب مردے کے ساتھ شروع کر دیا قوم نے، جو ہر چیز سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کے نیچے کیڑا ہے، وہ بھی رب کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار سنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سلطنت مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور اپنی سورہ نمل کے اندر فرمایا اپنی فوج کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اس کے بعد ایک چونٹی کی بات سن کے ان کے منہ پہ ہنسی آ جاتی ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب چیٹی کہتی ہے کہ چونٹیوں اب اس قلوب متاثرین اپنے دلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روک دے اور اس کو خبر نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑتے ہیں کہ دیکھیں اس کی بھی اپنی دنیا ہے، وہ بھی بات کر رہی ہے، وہ بھی لیڈ کر رہی ہے، اللہ کا پورا ایک نظام ہے، یہ چوپٹ نظام نہیں بنا ہوا کہ بس ایسی چوٹیاں چل رہی ہے، ایسی درندے چل رہے ہیں، سب کی اپنی دنیا ہے، سب کی بولیاں سب سمجھتے ہیں، سب
اموات غیر احیاء، یہ اپنی قبر کے اندر مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون، اس کو شعور نہیں. احمد بن حنبل کہتا ہے نہیں اس کو شعور ہے. یہ قبر پہ بیٹھے مردے کو پرندے کو پہچان جاتا ہے یہ نر ہے یا مادی. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس کو شعور نہیں ہے. سورہ نحل آیت نمبر 20-21 اٹھائیے. آج افسوس کے ساتھ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والی کتاب بنا لیا کہ بس اٹھاؤ یا لمون تالمون بس زور زور سے پڑھتے رہو اور فخر جتلاؤ 29 روزے کو کہ آج ہم نے 3 قرآن ختم کیے. قرآن پاک ختم کرنے کے بعد تمہیں اس میں سے سبق کیا ملا؟ افلا تدبرون القرآن، تمہارا رب کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں؟ لوگوں قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یہ نہیں کہتا اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہو، اس میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اندر زنگ ہے؟ اگر اس کتاب کے اوپر غور و خوض کرو گے، اس کے ترجمے کو سمجھو گے تو کبھی بھی ایسی غداری نمک حرامی نہیں کرو گے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے محتاج بندوں کو لا کے کھڑا کر دو جن کے بارے میں اللہ کی کتاب بھری پڑی ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کہ گمراہ تو بہت ہیں، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکے. وهم من دعائهم غافلون، اور اس کی پکاروں سے بھی غافل ہے. اور جب قیامت ہوگی وہ اس کا دشمن بن جائیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہمیں پکارنا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور سب کو پانی پلا رہے ہوں گے. اس کے بعد ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جائے گی. بخاری کی حدیث ہے، فرشتے ان کو روک دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آنے دو ان کو، یہ میری امت ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دیا جائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ عیسیٰ تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے علاوہ پکارنا. عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے جو رب ان سے سوال کرے گا پسینے کی جگہ خون ان کا نمودار ہو جائے گا. کہیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انک انت علام الغیوب، تو غیب جاننے والا ہے، میں ان کے درمیان تھا. میں نے کہا اللہ ربی و ربکم، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اس کی بندگی کرو. اللہ تعالیٰ انت رقیب، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پہ نہیں کے باندھا. میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ مجھے پکارو. 3 خداؤں کا عقیدہ رکھو، مجھے اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بناؤ. میں نے کبھی ان کو ایسی دعوت دی تھی؟ میں نے تو یہی دعوت دی اللہ کو پکارو. یہاں ظلم ہوتا ہے. اور ظلم کس طرح؟ آپ دیکھیں ظلم تو ہے قرآن میں شرک کو کیا کہا گیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ادھر کا اس سب سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ ظالم کون ہوگا؟ سود خور، زانی، شرابی کو ایک جگہ رکھ کے اس کو ادھر سپرلیٹو ڈگری پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ سب سے بڑا ہے. کون؟ جو ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکے. اور بالکل بے جان لاشیں ہیں، کوئی شعور نہیں ہے، ان کو شعور والا بنا دیا. اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کیا. کسی اور سے مقابلہ کر لیتے ظالموں. تمہیں مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی ذات ملی تھی. اس رب نے جس نے تمہیں ہر چیز دینے کے بعد خالی ایک چیز مانگی کہ میرے بندوں فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، بس میری تسبیح میری تعریف بیان کرنا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم. میری اس پکار کے اوپر لبیک کہنا، اللہ کو سجدہ کرنا، کیونکہ اللہ کے علاوہ میرے بندوں کسی کو سجدہ نہیں ہے، کسی کو رکوع نہیں ہے، کسی کی پکار نہیں ہے. دعوت الحق، اسی کی پکار حق ہے. اور اس نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کو کسی سے کیا چاہیے؟ اللہ تو کائنات کو کھلاتا ہے. اور لا یطعم کہتا ہے ہم کھلاتے ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم سلاتے ہم سوتے نہیں ہیں. ہمارے پاس خزانے کی کنجیاں ہیں، ہم لوگوں کو اولاد دیتے ہم کیوں؟ ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو لوگوں کو بانٹتا ہے. اللہ کیوں کسی سے مانگے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ پوری کائنات اس کی ہے، وہ بادشاہ ہے. کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فیقول، وہ خالی ایک آواز ایک حکم دیتا ہے کن ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے. اللہ کو کیا چیز چاہیے؟ کوئی چیز نہیں چاہیے. ہمیں اللہ کی مغفرت چاہیے، ہمیں اللہ کی جنتیں چاہیے. ہم اللہ کے پاس اقرار کر کے آئیں الست بربکم قالوا بلا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر سے وہاں ہمیں کیا معلوم کس طرح ہماری تخلیق ہوئی دنیا کے اندر آئے. آج دنیا میں جو اپنی زندگی گزارنا اس کے بعد کسی ٹائم بھی موت کا وقت آ جائے گا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آنے والا گھنٹہ آپ کی موت کا ہے. آپ کا دل بریک ہو جانا ہے، آپ کا برین ہے ڈیڈ ہو جانا ہے، آپ کا حادثہ آپ
انتظار کر رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آپ کا انتظار، آپ کو اگلے لمحے کا کچھ نہیں معلوم، آپ کی زندگی ایک جو ایسے ہی ہے بالکل کسی ٹائم بھی ایک دھوکہ دے دے گی اور آپ کے فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائے گا، آپ کو کچھ نہیں پتا، اور اس کے بعد جان نہیں چھٹے گی، فرشتے روح نکالیں گے اور اس کے بعد پھر لے جائیں گے مارتے ہوئے، اگر انسان اللہ کا باغی ہوا، اور اس کے بعد قیامت اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا برزخ کے اندر، اور اس کے بعد پھر جب قیامت ہوگی اس کے بعد شدید ترین عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ، وہ تو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہاں پڑا آگ میں جلتا رہے گا، کہاں جان چھٹ رہی ہے، شفٹنگ ہو رہی ہے خالی، جان تو کہیں نہیں چھٹ رہی ہے، معاملات تو اب اس زندگی کے بعد معاملات شروع ہونے ہیں، حساب کتاب شروع ہونا ہے، جزا اور سزا شروع ہونی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون، قریب آ لگا ہے انسانیت کی حساب کا وقت، لیکن وہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حسرت کریں گے کہ کاش کہ آج وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ آج فرما بردار ہوتے، کاش وہ آج اللہ کے مطیع ہوتے۔ جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے، اللہ کی پکڑ دیکھیں گے، فرشتوں کی مار دیکھیں گے، سب بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا ہے انسان سے، فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ ند نہ کرو، میرے ساتھ پارٹنر نہ بناؤ۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، الرحمن علم القرآن، بڑا رحمان ہے رب جس نے انسان کو اس قرآن کا علم عطا کیا، ہر انسان کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، اور قرآن کی سمجھ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کتنی جگہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ بحال من مدکر، تو کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، جو قرآن کو کھولے، اس کو ٹٹولے اور اپنے عقائد کو ٹٹولے کہ اس کی کون سی آیت میرے آیت عقیدے کے خلاف جاری ہے، میرے عمل کے خلاف جاری ہے، وہ فوراً اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اپنی زندگی کو بدلے۔ موت کا کچھ نہیں پتا، اس زندگی کا کچھ نہیں پتا، لیکن آنے والا وقت بہت خطرناک ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے، ہر انسان اپنا احتساب، اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا آسان معاملہ رکھ دیا، یہ کتاب ہے، اس کو پکڑے اور اس کو کھولے، اس کو پڑھے، اگر وہ اس کے حق میں جا رہی ہے، اس کی باتوں پہ وہ عمل کرنے والا ہے، تو خوش ہو جائے کہ میں ایک ایماندار جماعت کے ساتھ ہوں، جو مسلموں کی جماعت ہے، مسلمین مومنین کی جماعت ہے، جس کا کوئی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لوگوں، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو اور سفر کے نہ پڑھو۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ آل عمران کے اندر۔ اور پھر آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسند کیا گیا ہے وہ دین اسلام پسند کیا گیا ہے۔ تو آپ کی چوائس کیا ہونی چاہیے کہ آپ مسلم ہو، آپ اس اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ ہوں جن کی جماعت کا کوئی نام نہ ہو، اور وہ شرک اور کفر اور بدعت کی غلاظت سے پاک ہو، وہ اللہ کو پکارنے والی جماعت ہو، وہ اللہ کو سجدہ کرنے والی جماعت ہو، وہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتی ہو۔ قرآن میں جہاں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پہ مردار، بیضا و خون، خنزیر جو ہے غیر اللہ کے نام پہ جانور حرام کر دیا، تو وہ اللہ کے مومن بندے غیر اللہ کی نیاز دینے والے نہ ہوں۔ وہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها وانتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ جو چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے داتا دستگیر مشکل کشا رکھی ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے، تو وہ مومن کسی کو داتا دستگیر نہیں کہے گا کبھی۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کو داتا دستگیر مشکل کشا مانتے ہیں، جو دین کے اوپر اجرت نہیں دیتے، جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے، جو پورے سنت کے پابند ہیں، ان کے ساتھ آپ ملیے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ ایک فرقے سے اپنی جان چھڑاؤ اور ایک اللہ کے مسلم بن جاؤ، اور اپنے ایمان کو شرک اور کفر کی غلاظت سے پاک کرو کہ اللہ کے حال میں، اللہ کے پاس اس حال میں پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق کا تقاتی ہی، وہ ڈر بھی ایسا ہو جو ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے اس کے کہ تم اللہ کے مطیع ہو، اس وقت تم مرنا، ورنہ یہ نہیں دیکھوں گا میں کہ یہ 950 سال تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں کچھ رعایت کر دوں گا، یا میں دیکھوں گا یہ ابراہیم کا باپ ہے جس نے میری ایک زبان کے اوپر، ایک خواب کے اوپر چھری اٹھائی اور اپنے بچے کو لے کے ذبح کرنے چلا گیا، اور اس بچے نے بھی کہا کہ ابا جان میں حاضر ہوں، مجھے آپ ذبح کر دیں۔ اللہ نے کہا میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے۔ آخر 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ لوط کی بیوی ہے، میں فیصلہ کر دوں گا، اور میں نے فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اس حال میں مرا، دیکھو اللہ کے فیصلے قرآن کے اندر موجود ہیں، 302 ثابت ہوگا آپ لٹک جاؤ گے، قتل کا کیس ثابت ہوگا، قانون بنا ہوا ہے، وہ قانون پورا سیدھا، اللہ نے اس طرح قرآن کے اندر قانون بنایا ہوا ہے۔ پہلا قانون کیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ یاد کر لو کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ کوئی آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کے آئے، بھائی یہ کیا معاملہ ہے، اللہ نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا، اللہ نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے، تو آپ وہ حکم اللہ کا بتا دیجئے قرآن کے اندر، یہ غلط عقیدے کے اوپر ہے، آپ غلط مسلک کے اوپر ہے، قرآن اس کے خلاف بات کرتا ہے، تو اس کو فوراً اللہ کی بات ماننی چاہیے، یہ اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں، اور جو ان سے روگردانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، کہ جو اللہ کے احکامات کو نہ مانے، اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیر دے، ان کو دھجی ان کو تارا کر دے۔ اللہ نے پورا قانون بنایا کہ دیکھو میرے بندو تم اس حال میں مرے کہ تمہارے ایمان عقیدے کے اندر شرک ہوا تو میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں، اور اپنے نبی کے منہ سے بات کرا دی، انہوں نے اپنی پھوپھی کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے کہہ دیا کہ بیٹی فاطمہ، اور پھوپھی کو کہہ دیا لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ کون کسے بچائے گا؟ وہاں تو فرشتوں کی، وہاں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفیں بنی ہوں گی، مجالے کوئی اللہ کے آگے بول پڑے جب اللہ کائنات کو لپیٹ لے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ واحد القہار، اللہ کی بادشاہی، اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہ۔ آج نظام جو بگڑا ہے، یہ معاملات جو بگڑے ہیں، جو آج اتنی پورے آپ ملک کے اندر دیکھیں پانی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، گھر لوگوں کے تباہ ہو گئے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، مویشی لوگوں کے پانیوں میں بہہ گئے، سب ختم ہو گیا، لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نظروں کے آگے، نظروں کے سامنے پانی میں بہتے ہوئے چلے گئے۔ اس حکمران کے اوپر جو اس ملک کی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بیٹھ کے اتر چکے، اللہ کی ان کے اوپر لعنت بڑھ گئی۔ یہ کیا نظام بنا کے گئے ہیں؟ کیا یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے؟ کیا یہ وہ نظام تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کے آئے ہیں؟ یہ جو منصب خلافت کے اوپر بیٹھا تھا کیا یہ مومن تھا؟ اس کا سلیکشن ہی غلط ہوا، اس نے اس کی بنیاد ہی غلط رکھی، اور اس کے بعد جب منصب پہ بیٹھا تو علی حجویری پہ چادر چڑھا کے آیا کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نامینیٹ کروایا۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا جو آج ملک کے اندر تباہی آئے گی۔ اللہ نے اس ملک کو کیا نہیں دیا؟ اس ملک کی زمین زرخیز گیس، اس کے ہر چیز اللہ کی رحمتیں اس کے پاس ہیں۔ نہیں یہ تو پلانی نہیں، پلانی کب آئے گی؟ جب مومن ایماندار آئیں گے، یہ بستی والے قرا والے ایمان لائیں گے، اللہ سے ڈریں گے۔ آج ان کو خوف کیا ہے؟ اپنے بٹیرے کو ووٹ نہیں دیں گے ہمیں جان سے مار دے گا، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے ہمیں جان سے مار دے گا۔ کون سا نظام ہے جو اسلام کے پیروں میں لا کے کھڑا کر دیا تم لوگوں نے کہ کثرت رائے سے جو بات آئے گی وہ منظور کر لی جائے گی پارلیمنٹ میں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے وہ بات قابل دلیل ہے، اس کے علاوہ رد ہے۔ زنا بالجبر، زنا بالجہر، یہ کون سی بات؟ اسلامی بینکاری، یہ کون سی بات؟ کل کو جو ہے اسلامی زنا بھی نعوذ باللہ لے آؤ گے، ہر چیز کے اندر اپنے لیے گلی راستے نکال لو گے، اسلامی شراب لانچ کرا دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم ترین درجہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اس کو جائز کر کے اس کو اسلامی بینکاری، اور سرٹیفکیٹ دینے والے کون؟ مفتی تقی عثمانی۔
وہ سرٹیفکیٹ دے کے میزان بینک کے چیئرمین بن کے بیٹھے رہے. کیسے سسٹم صحیح ہوگا؟ سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے، سسٹم اپنا صحیح کرنا ہے. کائنات کا سسٹم کون صحیح کر سکتا ہے؟ وہی جس نے کائنات بنائی ہے وہ اس سسٹم کو صحیح کرے گا. اسی کی سمجھ ہے ساری کہ سسٹم کیسے صحیح ہونا ہے. جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اس کا آپریشن جانتا ہے، اس کو راضی کرے. بلا یہ تمام بستی والے اللہ پہ مان لے آئے اور اللہ سے ڈرے. بات اب کوئی داتا نہیں ہے، اب کوئی دستگیر نہیں ہے، اب کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اب کوئی حاجت روا نہیں ہے، اب نہ کوئی تعزیہ ہے، نہ کوئی دلدل ہے، نہ کوئی بابا ہے، نہ کوئی ملنگ ہے. اللہ سے ڈرے. نہ کوئی سود ہے، نہ کوئی شراب ہے، نہ کوئی گنا ہے. اللہ سے ڈرے. لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ سیلاب، یہ طوفان اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے اندر بدل. لیکن یہ قوم اس طرف نہیں آتی جہاں سے اس کو ملنا ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی طرف نہیں آتی، یہ عصبیت کی پکار کی طرف جاتی ہے. راتوں رات کھڑے رہیں گے. تبدیلی کون سی تبدیلی؟ کہاں کی تبدیلی؟ تبدیلی زندگیوں میں مکہ میں کس نظام سے آئی تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ تھے تبدیلی کے کلمات جو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو دے کے بھیجے کہ جائیے آپ 950 سال تک یہ اپنی قوم کے آگے بیان کیجیے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایک قوم اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. یہ ہے تبدیلی کے کلمات. اور اس پہ جس نے عمل کیا وہ چاہے 313 کیوں نہ ہو، وہ پورے لشکروں پہ غالب رہے. وہ پورے فرعون کے لشکر کے اوپر غالب رہے. وہ دریا سے ساتھ خیریت سے نکال دیے گئے. جنہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا چاہے وہ بڑے لشکر کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو. کامیابی کی کنجی ایک ہی ہے میرے بھائیو، ایمان اور وہ بھی اللہ کی کتاب کے اوپر. اور ڈر خالی ایک مالک کا، ایک خالق کا جس نے ہمیں پیدا کیا. اس کا ہمارے اوپر حق چلنا چاہیے، اسی کا حق چلے گا. اور ہم اس کے بندے ہیں. ہمارا سر کیوں کسی کے آگے جھکے؟ کسی نے ہم کو کیا دیا ہے؟ ہماری محبت اپنے رب سے ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے. ہمارا لگاؤ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارا جھکاؤ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم اپنے رب کے ساتھ بات کریں. زکریا علیہ السلام اسی سورہ مریم کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد ایک کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ میں اپنے رب سے مانگ کی کبھی نامراد نہیں ہوا. ہم انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوں گے. نہ کبھی ہمیں وہ نامراد کرے گا. وہ تو سب کی مرادیں پوری کرنے والا ہے. لہو خزائن السماوات والارض لہو مقالید السماوات والارض. آپ کی خوش فہمی ہے کہ کوئی آپ کسی کے گھر کے راشن کا، کسی کے گھر کی پریشانی کا، کسی کے گھر کی تکلیف کا آپ حصہ بن رہے ہو، یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے. ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کافی ہے. عمر دیکھ رہے تھے کہ آج انفاق فی سبیل اللہ کے اندر ابو بکر جو چھوڑیں گے اس سے زیادہ لیا کے آگے نکل جاؤں گا، لیکن وہ اپنے گھر کا پورا سامان لیا. کیا کرتے ہو؟ جس کے پاس کھجور تھے اس نے کھجور پیش کر دیے. جنتوں کی خوشبو تھی ان کے سامنے، اللہ کی مغفرت تھی سامنے، اللہ کی محبت تھی. رسول اللہ وہاں پہ بیٹے رضوان پہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، درخت کے اندر جب یہ آواز سامنے سے لوگ آگے بتاتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھتے ہو کہتے ہیں بیٹھ کرو، عثمان کے ساتھ لے کے جائیں گے. تمام صحابہ نے اس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ کتنے زبردست لوگ ہیں. نبی تمہارا ہاتھ نہیں تھا، یہ ہمارا ہاتھ تھا کہ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے لیکن رب کی محبت میں. جب آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا میں کچھ نہیں کہتا، ان ہوا الا واحد ہوا، جو بیان کرتا ہوں رب مجھے کہتا ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل رب نے کہا ہے. تو نبی ہم بدلہ لیں گے، بالکل بدلہ لیں گے. ہتھیار نہیں ہے، یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہے. بیعت کرتے ہیں آپ سے. اللہ کی قسم جب تک کرتا تو عثمان نہیں لیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. یہ ایمان اللہ کو پسند ہے، یہ تقوی اللہ کو پسند ہے. نبی علیہ السلام کو پار کا لشکر دیکھ کے سجدے میں گرے اور کہا اللہ تعالیٰ اگر آج تو نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہ کی، اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا اور وہ عزت دار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ زمین کے اوپر اور اس لشکر کی مدد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تلواروں سے کٹوایا. اللہ تعالیٰ آندھی
بھیج دیتا, زمین پھاڑ کے ان کو اندر دھکا دیتا. اللہ نے کہا ان کا میں تکبر نکالوں گا. تلواریں لے کے آئے تھے, مال اسباب لے کے آئے تھے, اللہ سے مقابلہ تھا. اللہ نے کہا پھر مقابلے تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوگا. اور پوری طریقے سے ان کو بیچ کو نابود کر دیا. اللہ کا کلمہ بلند رہا, اللہ کو پکارنے والے بلند رہے. میرے بھائیوں, پہلے یہ سوچو کہ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ایک اللہ کی دعوت دو لوگوں کو. ورنہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے جو سورہ انشقاق جو تلاوت کی, اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو یہ وقت آنے والا ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا, اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دے گی, اس کے پروردگار اس کو حکم دے گا اور وہ حکم کی جو ہے تکمیل کرے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان جو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے تو اس سے جہاں ملے گا. تو جس کا نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں لیا جائے گا, اس سے حساب ہلکا لیا جائے گا, وہ اپنے گھر والوں کو خوش و خرم لوٹے گا. اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا. یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا اللہ کی طرف پھیر کے دوبارہ جانا نہیں ہے. میرے بھائیوں, مست رہنے سے مثال مراد یہ کہ اپنے گھر میں پڑا رہتا تھا. اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون پریشان ہے, کون تکلیف میں ہے, اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں, شرک اور کفر کیا جا رہا ہے. اس کی غیرت نہیں جاگتی تھی, اس کو درد نہیں ہوتا تھا. تو اس کے بعد اور یہ بالکل چھوڑو, کیا ضرورت ہے کسی کا عقیدہ چھیڑنے کی, کسی کا چھیڑو نہیں, اپنا چھوڑو نہیں, اس طرح کے الفاظ اس سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. خوب ترقی کر رہا تھا. لیکن جب جان جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر فرمایا کہ جب فلک کے اندر آ کے یہ سانس اٹکتی ہے, اس وقت انسان اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے, پھر جھاڑ پھونک والے سب غائب ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں, یہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, اور یہ شعور سارا ایک ہی طرف پھر کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ واقعی میں اب ملاقات کا وقت آ گیا, اب بچھڑنے کا وقت آ گیا. پھر فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے نکالیے یہ جان, ان کا بڑے عزت والے آپ بنتے تھے. اس کے بعد کہتا قال رب ارجعون, اللہ مجھے ایک موقع اور دے, لعلی اعمل صالحا, نیک اعمال کے لیے. اعمال کس پہ پڑ گئے؟ مومنوں پہ پڑ گئے نا. اب اس میں سب آ گئے میرے بھائی, میں بھی آپ کی ہر اعمال کیجیے. اعمال اگر ایمان کے بعد چھوڑ دیے اس میں بھی پکڑ ہو جائے گی. اللہ ہمیں توفیق دے. دیکھیں ایمان والے کے لیے شیطان مشکل کرتا ہے نیک کام کے لیے کہ چھوڑو تمہیں کیا ضرورت ہے, طرح طرح کے دلوں کے اندر وہم شبہات ڈالے گا. آپ اللہ کے لیے آتے ہیں, آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, آپ کو اپنا نام نہیں چاہیے تو آپ کامیاب ہیں. آپ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو آباد کرتے ہیں, آپ دکھاوے کے لیے نہیں آتے کہ میری اذان دو تو لوگ دور دور سے بھاگ کے آئیں کہ واہ کیا زبردست اذان تھی. میری تلاوت کے لیے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں, مطلب آپ تعریف سننا چاہ رہے ہیں, آپ یہی ریوارڈ لے رہے ہیں. جو کام کرنا ہے, مال دینا ہے, اپنا قلم لگانا ہے, اپنا وقت لگانا ہے, اپنی جان لگانی ہے, اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. ورنہ تین آدمیوں سے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب شروع کرے گا. ان کو بلائے گا, ایک کون جو کہے گا میں اللہ تیرے لیے میں نے جہاد کیا, اللہ کہے گا نہیں اپنے نام کے لیے, اللہ میں نے تیرے مال دیا نہیں اس لیے کہ تجھے لوگ تقیق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا, اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا نہیں, لوگ اس لیے تجھے عالم کے. ان تینوں کا معاملہ اللہ اس کر دے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے میرے بھائیوں, مسجدیں آباد کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. کہ ہمیں سوچنا ہے آج ان حالات کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے بولا ہمارا کاروبار معاملات سیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب سے ہم نے اپنے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے رزق میں جو برکت ہوتی ہے, تمہارا کاروبار جو بڑھتا ہے وہ اس وجہ سے کہ تمہارے جو غریب لوگ ہیں تم ان کی مدد کرتے ہو, اللہ ان کی دعاؤں سے تمہارے کاروبار میں تمہارے مالوں کے اندر خیر و برکت ڈالتا ہے.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے. جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. کسی کے لیے کیا کرنا ہے، کسی کو کیا دیکھنا، ہمیں اپنے رب کو دیکھنا اور اس کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. وہ تو ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. جب ہم کر لیتے ہیں، جب اس کے فرشتے لکھتے ہیں، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا جسم بھی اس کے پاس جا کے گواہی دے دے گا. ہم کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں بچیں گے؟ کون سا راستہ ہے، کون سا وکیل کر لیں گے؟ کتنے لوگ تھے ایمان والے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے چلے گئے. جو دعوت اللہ دیتے تھے، جو درس کرتے تھے، جو تبلیغ کے اندر اللہ کے دین کے اندر اپنا وقت لگاتے تھے، آج کتنے سال ہو گئے، آج وہ ادھر نہیں ہے. ان کے والد زبیر صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، محمد حسین صاحب، بدر الزما صاحب، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. آج ان کی وفات ہو گئی، چلے گئے، لیکن اچھے کام کر کے گئے نا، تو آج ان کا نام سامنے آتا ہے، ہمارے منہ سے ان کے لیے الفاظ نکلتے ہیں. کیوں؟ ہماری نظروں کے سامنے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے دین کی انہوں نے دعوت دی، مرد مجاہد نے، اللہ نے ان سے کام لیا. وہ ایک ڈاکٹر تھے، ایک آرمی کے کیپٹن تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی کہ وہ کماڑی میں اس سمندر کے اس کونے سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے پنجاب کے کون کون سے شہروں کے اندر اللہ کی دعوت پہنچائی. کھڑے ہوئے انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی. انہوں نے کوئی بھی اپنے کلمات پیش نہیں کیے، انہوں نے قرآن و حدیث پیش کیا، اور انہوں نے کتاب جو لکھی اس کے سر ورق پہ یہی بات لکھی کہ کاش قرآن کو حدیث کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، ان کی من مانی تشریح نہ کی جاتی، اگر مگر اس میں نہ ڈالا جاتا، قرآن و حدیث کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا. انہوں نے سیدھا دین بیان کیا، سیدھی اللہ کی دعوت دی. ان کے ساتھ لوگ ملتے رہے، قافلے چلتے رہے، لوگ نکلتے رہے، قافلے چلتے رہے. آج وہ کام رکا تو نہیں الحمدللہ. اسی طرح ہو رہا ہے. اللہ کی مدد ہے، اللہ کی جماعت کے اوپر اللہ کا سایہ ہے میرے بھائی. آپ بھی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ جو آپ سے فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آپ نیک کام میں لگیں، اپنے بچوں کو بھی لگائیے. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے شر سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنوں سے بچائے کہ ہر کام الحمدللہ ہو رہا ہے. جو فتنہ اٹھا اللہ تعالیٰ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے علم میں مزید ترقی کرے. انہوں نے مل کے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے اس سے کتابیں لکھی. سجدے کا مسئلہ پڑا ہوا وہ ایک سجدہ، بطق اللہ میں جتنے معاملات تھے سب لکھے. اللہ کا شکر، اللہ کی کتاب حجت، کتابوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے ان فکروں کی رہنمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر موت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر، پروردگار عالم انہیں مومنوں کو جنت الفردوس میں عطا فرما. امیر تنظیم یعقوب صاحب یہاں موجود ہیں. کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال یا